اس سے پہلے والی سورۃ النبأ کا مذاکرہ ہم نے کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ قیامت کو بعید نہ سمجھو، قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہیں وہ صورت ہیں سورہ نازعات۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کا مضمون بیان کیا ہے، اس لیے کہ تاکید ہو جائے، ایک چیز بار بار کہی جائے، ورنہ یہ دنیا ایسی میٹھی ہے کہ اگر انسان کو بار بار کسی چیز کی تاکید نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں لگ کر رب تعالیٰ کو بھول جائیں، شریعت کو بھول جائیں، اسلامی احکامات کی ناقدری کریں اور دنیا میں لگ کر کے زندگی گزاریں، بہت ممکن ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے روایت میں فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، عجیب لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، الدنیا حلوۃ، حلوہ اسی سے عربی زبان کا لفظ ہے، حلوۃ کے معنی ہے میٹھا ہونا، فرمایا یہ دنیا بہت میٹھی ہے۔ خضرہ، خضرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ہرا بھرا ہونا، بہت گرینری جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، فرمایا یہ دنیا بہت ہری بھری ہے۔ تو یہ دنیا کی صفات ہے، اور چونکہ اس دنیا کی محبت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حب الشہوات من النساء، کہ دنیا کی یعنی خواہشات، اور پھر من النساء عورتیں، والقناطیر ایک لفظ اس میں فرمایا، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ، اور فرمایا والخیل المسومہ، گھوڑے، ان گھوڑوں کی محبتیں بھی انسان کے دلوں میں ہیں۔ آج کل کی زبان میں کار کہہ سکتے ہیں آپ، سب کی محبتیں انسان کے دل میں ہیں، اور پھر انسان کو ان چیزوں سے بچنا نہایت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین بار بار بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت کو نہ بھول جائے۔ بالکل ایسے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت تاکید کرتا ہے موبائل دیتے وقت کہ بیٹا سنبھالنا، اور ایک مرتبہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیتا، ہر وقت وہ باپ جب تک زندہ ہیں اگر وہ خیر خواہ ہیں تو وہ اپنی اولاد کو تاکید کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنا کیوں؟ اس لیے کہ استحضار رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مضامین کو قرآن میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ انسان کو بار بار نصیحت ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان بھی قرآن کی صرف تلاوت پر رہ گیا، قرآن کو سمجھنے کی ذرہ کوشش نہیں کرتا، ذرہ برابر نہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان نہ کرے، احساس تو ہو، ایک یہ کہ احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف تلاوت زندگی کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے، ثواب ضرور ملے گا۔ خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے ثواب ملے گا، لیکن زندگی صرف تلاوت سے نہیں بدلے گی۔ خوب سمجھے، جب تک قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا زندگی پر اثر نہیں ہوگا، یہ قلوب ہلیں گے نہیں، دل کو نصیحت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر نصیحت کی چیز کوئی نہیں، ورنہ دنیا میں لگ جائے گا انسان اگر یہ اینٹیڈوٹ نہ ہو۔ یہ اکیلا واحد علاج ہے جو انسان کو اس دنیا کے نشے سے بچا سکتا ہے، نشے سے۔ تو ضرورت ہے کہ ایک بار پھر یہ امت قرآن کے مذاکروں کی طرف آئیں۔ سوچئے ذرا، 70 سال سے ایک آدمی امام کے پیچھے الحمد شریف سن رہا ہے اور زندگی بھر اس کو یہ خیال نہیں آتا
کہ بھئی یہ الحمد شریف میں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بیٹے کا نام 50 علماء سے پوچھتا ہے کہ محمد نام کا کیا مطلب ہے، راشد نام کا کیا مطلب ہے، فضا نام کا کیا مطلب ہے. تو کیا قرآن کی قدر اپنی اولادوں سے کم ہے؟ یہ مزاج، عمومی مزاج کی بات ہو رہی ہے یہاں. مزاج بنتا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو انگریزی سکھاؤ، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. کہیں یہ بات نہیں آتی کہ عربی تو سکھاؤ، عربی سمجھے گا تو قرآن سمجھے گا. اللہ تعالی ہمیں واپس لائے. ایک بہت کڑوی بات یہ ہے کہ دشمن قرآن کو مٹانے کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنی ہم قرآن کو بچانے کی نہیں کرتے. ہاں یہ حقیقت ہے. کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، کیا منصوبے ہو رہے ہیں، کیا تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی. میں نے جب تفسیر شروع کی تھی اس وقت حوالوں کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا تھا کہ دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے قرآن کو مٹانے کی. کیا فرمایا؟ اسی لیے قیامت کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے اس صورت میں بھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی. فرشتوں کے صفات کی 5 قسمیں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد قیامت کو ثابت فرمایا. فرشتوں اور قیامت کے بیچ میں بہت کنیکشن ہے، اسی لیے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کو بیان کیا. کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے اسباب ختم ہوں گے اور اس وقت تک کے جو کام کاج ہیں وہ کام کاج فرشتے انجام دیں گے. حساب کتاب کا ہے، ترازو کا ہے، سارے کام کاج فرشتے انجام دیں گے. اور جیسا کہ یہاں پچھلی صورت میں کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ فرشتے بھی صف لگا کر کے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اس سے استدلال فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی. اور نیز یہ جو فرشتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یہ موت کے وقت جو فرشتوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی انسانوں کی موت کے وقت وہ فرشتے جو کام کاج کرتے ہیں وہ قسمیں کھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی موت یہ بھی ایک قیامت ہے. تو انسانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ارے موت سے تو اندازہ لگاؤ کہ قیامت آنے والی ہے. اس سے پہلے کہا گیا تھا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ جب دنیا کی ایک چیز مرتی ہے تو اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا بھی مر جائے گی، اور پوری دنیا کے مرنے ہی کا تو نام قیامت ہے. قیامت کو اگر ایک لفظ میں کہیں تو تخریب، ٹوٹ پھوٹ جانا، یہی تو قیامت ہے. تو اس لیے کیا قسمیں کھائی؟ فرمایا والنازعات غرقا، اسی لیے اس سورت کا نام نازعات ہے. ان فرشتوں کی قسم جو سختی کے ساتھ روح کو کھینچتے ہیں. یہ کافر کی بات ہو رہی ہے کہ کافر کی روح کو فرشتے گھسیٹ کر کے نکالتے ہیں، گھسیٹ کر کے. ہم بعد میں اس کی ذرا تشریح پڑھتے ہیں. والناشطات نشطا، بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم. بند کھولنے کا مطلب جیسے ایک بند چیز کو کھول دو تو جو چیز اس میں ہوتی ہے وہ آسانی سے گر جاتی ہے. کوئی بچھ ہو اگر اس کو آپ نکال دے تو پانی وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے گا، یعنی آسانی. مطلب یہ ہے ان فرشتوں کی قسم جو مؤمنوں کی روح کو آسانی سے نکال دیتے ہیں، ایک کافر کی روح اور ایک مسلمان کی روح. اور فرمایا والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ. تیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تیرنے میں اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، یہ فرشتے بھی بہت اسپیڈ سے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کافر کی روح کو لینے کے بعد یا مسلمان کی روح کو لینے کے بعد یہ فرشتے اسپیڈ سے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں. اس لیے فرمایا والسابحات سبحا، کہ بہت تیزی سے یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس یہ روح کو لے کر کے.
اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا تو جنت کا، اچھی نعمتوں کا کہ بھئی اس کے لیے اچھا فیصلہ ہے، یا برا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ وہ حکم فرشتوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری روح کے لیے اچھے فیصلے فرمائے۔ تو پھر وہ فرشتے جو ہی اللہ کا آرڈر سنتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے لا یعصون ما امر اللہ بہم، وہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے، کرنا ہی کرنا ہے، وہ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سسٹم ہی اللہ نے ان میں رکھا ہی نہیں۔ تو اب اس لیے وہ فرشتے جلدی کرتے ہیں ایک تو روح کو لے جانے میں، اور روح کے لیے جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو بھی فرشتے بہت جلدی نافذ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہا فالسابقات سبقا، پھر وہ فرشتے تیزی سے دوڑتے ہیں، یا تو اچھا ٹھکانہ دینے کے لیے یا برا ٹھکانہ دینے کے لیے، اور فالمدبرات امرا، معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر اچھا فیصلہ ہوتا ہے اچھی چیزیں مہیا کرتے ہیں، اگر برا فیصلہ ہوتا ہے بری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان فرشتوں کی انسانوں کے موت کے وقت جو کیفیت ہے، روح کھینچنے والے فرشتوں کی، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا سختی سے ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روح کو کھینچتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے یعنی بند کو کھولتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے، روح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، ہم لوگ خوب سنتے ہیں روح، اسپرٹ، آتما، کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ تو روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا قل الروح من امر ربی، میرا ایک حکم ہے بس۔ ہے کیا یہ روح؟ کیا روح اور جان دونوں ایک ہی ہیں کہ جان جب نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے؟ تو کیا جو جان ہے اسی کو روح کہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی جو تفسیر مظہری، اس کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ دراصل میں مختصر سمجھ میں آئے ایسی بات کہوں، فرمایا دراصل دو چیزیں ہیں۔ ایک تو روح ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں، اور ایک ہماری جان ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ فرمایا یہ نفس بھی دراصل جو زندہ ہے وہ اس روح کے نتیجے میں، جیسے سورج ہے تو روشنی آئے گی، سورج نہیں ہے تو روشنی نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ جو روح ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ ہے اس لیے یہ ہمارا نفس زندہ ہے، ہم ایکٹیویٹ ہیں۔ جب یہ روح چلی جائے گی تو ہماری جان بھی مر جائے گی، پھر ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہماری یہ باڈی، اس کے اندر جو جان ہے وہ جان، اور اس جان کے اوپر ایک چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں جو اوریجنل ہے۔ اور یہ روح اور یہ جان لازم ملزوم ہے کہ جب روح چلی جائے یہ جان بھی چلی جائے گی، یہ روح آ جائے تو جان بھی آ جائے گی، تو یہ لازم ملزوم ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، حقیقت الروح، روح کی حقیقت۔ اس میں حضرت نے تفصیل سے روح کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اکابر نے کچھ لکھا ہی نہیں، انہوں نے لکھا ہے روح کے بارے میں بہت تفصیل سے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت الامام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب 350 صفحوں کی ہے، کتاب الروح۔ اللہ اکبر، ایک روح پر ابن قیم نے 350 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور قبر میں روح کے ساتھ اور روح آپس میں ملاقات کرتی ہے کہ نہیں، اور سب بیان کیا ہے۔ 365 یا 70 صفحے کی کتاب ہے کتاب الروح امام ابن قیم کی، اردو میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال روح کیا ہے اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ روح جب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مردے کو، جو مرنے والا ہے، اس کو کچھ منظر دکھائے جاتے ہیں۔ جب اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے
تو اس کو مناظر دکھانے شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ اچھا ہوتا ہے، بھلائی کے کام کیے ہوتے ہیں، تو اس کو جنت دکھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے. فرشتے اچھی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، باغات دکھائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں کچھ اس کو دکھائی جاتی ہیں. اور اگر وہ برا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے کچھ غلط، اس کے لیے کچھ برا فیصلہ ہونے والا ہے جہنم کا، غلط تو کیا، اللہ تعالیٰ تو سب صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اس کو جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. فرشتے اس کے سامنے بری شکل میں آتے ہیں. پھر اب یہ جو روح ہے، یہ روح دیکھتی ہے. اب ظاہر بات ہے، آپ کسی بچے کو آگ میں دھکیلیں گے وہ نہیں جائے گا اگر وہ سمجھدار ہے، لیکن کسی پارک میں یا باغ میں جانے کا کہے گا، آپ کو پکڑنا پڑے گا، وہ بھاگے گا. یہی کچھ معاملہ ہوتا ہے روح کا. روح جب اچھی چیزیں دیکھتی ہے تو مچلتی ہے کہ بس کب چلی جاؤں، کب باغ میں چلی جاؤں، کب یہ نعمتیں لوٹوں. اب جب روح خود چاہتی ہے کہ میں نکل جاؤں تو وہ روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. فرشتوں کو زبردستی نہیں کرنی پڑتی. اور مشرک اور کافر جب دیکھتا ہے جہنم کے مناظر کو تو وہ آسانی سے اس کی روح تیار نہیں ہوتی وہاں جانے کے لیے. تو فرشتے اس کو زبردستی کھینچتے ہیں، اور کسی چیز کو زبردستی کھینچنے میں تکلیف ظاہر ہے ہوگی ہی ہوگی. اس لیے موت کے وقت کافر کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی روح کو قبضہ کرا لیتا ہے. یہ دراصل فلسفہ ہے. تو یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روح کو نکالتے ہیں. ایک اللہ والوں کا بڑے غضب طریقے سے انتقال ہوا. انتقال سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، باتیں کی. ابھی کہا کہ بھائی سب اب سائڈ میں ہو جاؤ. انتقال ہونے لگا، روح گھٹنوں تک، اس لیے کہ روح جو کھینچنی شروع ہوتی ہے وہ پیروں سے اور پھر یہاں سے باہر آتی ہے. اسی لیے روح پیر کی طرف سے کھینچنی شروع ہوتی ہے. آسان چیز نہیں ہے موت، بڑی مشکل چیز ہے. لیکن چونکہ مرنے والا زندہ ہی نہیں رہتا اس لیے ہم پوچھ بھی نہیں پاتے، وہ بتا ہی نہیں پاتا. بڑی نبی علیہ السلام نے ایسے ہی پناہ نہیں مانگی. اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت وسکرات الموت. موت کی سختیوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. لیکن افسوس میں بھی اسی میں ہوں کہ آج جو چیز حقیقت تھی اس حقیقت کا تذکرہ ختم ہی ہو گیا ہے. فلسطین والوں کو یاد ہے شاید موت، غزہ والوں کو موت یاد ہے، اس لیے کہ وہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے. میں تو اپنی زندگی میں اتنا مست ہوں کہ مجھے تو جو تک نہیں رینگتی کہ مجھے مرنا بھی ہے. میرے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابا تو ہمیشہ ہے. ہمارے گھروں میں نے پہلے ہی کہا میں اس میں ہوں اور شاید نمبر اول پر ہوں. ہمارے گھروں میں موت کے تذکرے زندہ ہونے کی ایک بار پھر ضرورت ہے. کبھی 5 منٹ 10 منٹ تاکہ یہ ریمائنڈر رہے، پورے گھر کا ماحول یہ بنے. اور موت حقیقت ہے، یہ ہے. اور موت کے تذکرے سے، جیسا کہ جمعہ کے بیان میں مولانا نے بتایا تھا کہ موت کا تذکرہ کرنے سے کوئی موت پہلے تو نہیں آئے گی، جب وقت ہے تبھی آئے گی. لیکن موت کے تذکرے تقریباً ختم ہیں، تقریباً. اور اچھے دینداروں کے گھروں میں موت کے تذکرے ہوتے ہی ہیں. یہ بھی دینداری ہے. صحابہ کے بچے کیا لگتا ہے ایسے ہی جنگ میں چلے جاتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے. رافع ابن خدیج تاریخ ملت میں روایت نقل کی، جنگ کے لیے جب نبی علیہ السلام کھڑا کرنے لگے تو رافع ابن خدیج اپنی انگلیوں پر یوں کھڑے ہو رہے ہیں، لمبے ہو رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لمبے دکھے اور اللہ کے نبی ان کو قبول کر لے کہ چلیے آ جائیے آپ بھی. بچوں میں یہ شوق شہادت کا، ایسے ہی بچہ تو بچہ ہوتا ہے. جینا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے
واللہ عالم کہ صحابہ نے بچوں کا مزاج بھی یہ بنایا تھا۔ میں دیکھوں کہ میرے بچے کا مزاج کتنا ہے کہ دین کے نام پر وہ اپنی جان دے دے۔ حضرت اسماعیل کا مزاج حضرت ابراہیم نے کیسا بنایا تھا؟ غور کیجئے، یہ قرآن سے ذرا تربیت سمجھیے کہ بچوں کی آپ تو بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں صرف بات نقل کر رہا ہوں، گستاخی معاف، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میری عمر سے زیادہ آپ بزرگوں کی عمر ہے، آپ کون کس درجے پر ہے اللہ ہی جانتا ہے، میں صرف مذاکرے کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کیسی تربیت کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، باپ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کہتے اسماعیل، بیٹے تھے نا، اور امام ابن مالک کا قول ہے جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور ایک چڑیا آ گئی تو مالک رحمہ اللہ 9 یا 10 سال کے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، چڑیا آ گئی تو وہی مسند پر بیٹھے بیٹھے اپنی ٹوپی سے اس چڑیا کو پکڑنے لگے۔ استاد چڑیا کو پکڑ رہا ہے، شاگردوں نے دیکھا کہ امام مالک چڑیا پکڑ رہے، حدیث پڑھا رہے، فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، ارے بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کی اولاد ہو، میں تو بچہ ہوں، میں 9 سال کی عمر میں حدیث پڑھا رہا ہوں، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میرا بچپنا ختم۔ تو اس سے پتا چلا بچہ بچہ ہوتا ہے، کوئی نبیوں کے بچے الگ تو ہوتے نہیں۔ کیا کہا حضرت اسماعیل، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے ابا جان آپ کر دیجیے جو آپ کو کہا گیا ہے، میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی تھی کہ باپ خود کہہ رہا ہے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا سامنے سے کہہ رہا ہے ارے ابا کر دیجئے نا۔ اللہ اکبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ تربیت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے بیٹے کو ظہر میں 10 منٹ پہلے دیکھ کے بہت خوش ہوں کہ چلیے اب تو تربیت ہو گئی نا، تربیت بہت آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ صحابہ کی اولادوں کا یہ نمونہ ہے، نبیوں کی اولادوں کا یہ تربیت کا نمونہ ہے کہ وہ کس درجے تربیت کرتے تھے اپنی اولادوں کی۔ اور اولادوں کی تربیت کا نقصان فوراً نہیں آتا، 100 سال کے بعد آتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جب 100 سال ہو جاتے ہیں تو جو باپ دادا کی نسل تھی وہ قبر میں چلی جاتی ہے، اور یہ جو نسل ہے وہ اب باپ بن جاتی ہے۔ تب اس کا پتا چلتا ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ قربانی کی ضرورت ہے، اس حوالے سے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں میں پیسے، کرسی، عزت، ان چیزوں کی محبت گھسنے ہی نہ پائیں، اللہ، دین اور شریعت کی محبت اتنی آ جائے، مقصود ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا تو روح چلی جاتی ہے فوراً، اور وہ فرشتے فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے صرف ترجمہ میں کر دوں اس لیے کہ قیامت ہی کے متعلق آیات ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی چیز ہلا دے گی، یعنی قیامت، تتبعها الرادفہ، اور ایک چیز اس کے پیچھے بھی آئے گی۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو مردے قبر میں سے زندہ ہو کر کے پھر نکلیں گے۔ یہ فرمایا تتبعها الرادفہ، فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس وقت دھڑک رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی مارے ندامت کے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ بھی اس دن تو اپنے آپ کو خوف میں مبتلا پائے گا کہ پتہ نہیں میرے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کچھ لوگ، اینا، اور آج کل کے تو اکثر انسان، اس لیے کہ اب دنیا کے انسانوں کا مزاج انویزیبل ورڈ سے کم ہوتا جا رہا ہے، جو نہیں دکھتا اس سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو ویزیبل دنیا ہے، جو دکھنے والی دنیا ہے، اس کا یقین زیادہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں متقین کی پہلی صفت
یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جو نہیں دکھتا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے مٹیریلسٹک دنیا نے، مادیت کی دنیا نے ان چیزوں کا یقین بہت کم کر دیا، بہت کم کر دیا، بہت کم کر دیا۔ کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو نا یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اب تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، اس طرح کے ممالک، انگلینڈ، برطانیہ میں آپ چلے جائیے، وہاں کے تو اکثر انسان ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا پچھلی حالت پر واپس آئیں گے؟ یہ زندگی جیسے ہمیں ملی ہے، کیا موت کے بعد بھی ایسی ہی زندگی ملے گی؟ بطور مذاق کے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہم تو بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ہم زندہ ہوں گے؟ فرمایا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور وہ کہہ رہے ہیں اور ایک بات اور کہہ رہے ہیں، ارے تب تو ہم تو بڑے گھاٹے میں ہوں گے، مذاق کے طور پر کہ ہم نے تو آخرت کی تیاری کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، اور اگر آ گئی تو ہم نے تیاری تو کی نہیں ہے، تو ہم تو نقصان میں ہیں، مطلب یہ آئے گی نہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یکایک وہ ایک چیخ ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں صرف ایک سور ہوگا اور اس سور کے نتیجے میں سب کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب چٹیل میدان میں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی زمین ہوگی، لیکن اس وقت یہ عمارتیں اور یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا، چٹیل صاف ستھری زمین ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے، تاکہ نصیحت ہو، ایک یاد دلایا، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو سمجھایا تھا، قیامت کے بارے میں بتایا تھا، وہ نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو پکارا تھا بڑی پاک سرزمین میں، یعنی طویٰ میں۔ جب اردن سے، مدین سے موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے ان کی اہلیہ محترمہ کو لے کر، تو ان کی اہلیہ محترمہ حمل سے تھی، ان کو درد شروع ہوا اور رات کا وقت تھا اور راستہ بھول گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، تو ان کی بیوی کو جب تکلیف شروع ہوئی، سردی کا زمانہ تھا، بیوی نے کہا کہیں سے آگ مل جائے تو مجھے لا کر دے دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلاموں کو بھی کہا، اپنے خادموں کو کہا، اور خود بھی دیکھنے لگے ادھر ادھر کہ کہیں آگ ہو۔ ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طریقے کی دنیاوی آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ الگ ہی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کچھ لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیوں کو جمع کر کے اس سے آگ چلانی چاہیے کہ لکڑیاں جل جائیں، تو یہ جلتی ہوئی لکڑی لے کر کے میں نیچے جاؤں، لیکن وہ آگ ان کی طرف لپکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا، پھر آگ میں سے ایک آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پورے وجود نے سنا، خالی کانوں نے نہیں، پورے وجود نے سنا، اور آواز یہ آئی انی انا ربکم، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنی ان جوتیوں کو باہر اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم بڑی پاک زمین میں ہو، یہ فرشتوں کی جگہ ہے، یہاں میری تجلی ہے، اللہ کی تجلی تھی وہ، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، ولی وہ نبوت وہاں سے ان کو ملی، اور یہ حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، ظلم سے نجات دلاؤ بنی اسرائیل کو، ظلم سے مظلوموں کو چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنا اسلام کا فرض ہے۔ خوب سنیے، مسلمانوں کا فرض ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرے، قرآن سے ثابت ہے۔
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان نبیوں کو بھیجا، اللہ کہہ رہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ انصاف کا نظام قائم کرے، انصاف کا نظام قائم کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو فرمایا، اور پھر کیا کہوں، فَقُلْ، آپ کہیے، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تفصیل سے واقعہ تو پیچھے ہم کہیں پڑھیں گے، کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تو سدھر جائے۔ تیرا تزکیہ بہت بڑی چیز ہے، بار بار ہماری تفسیر میں اس کا مذاکرہ ہم سب نے پڑھا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے ہدایت کروں تیرے پروردگار کی طرف، بس تو ڈرنے لگے، اللہ تجھے سمجھ میں آ جائے تو تو ڈرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، لکڑی، وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مارتے تھے سانپ بن جاتی تھی، اور ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، روشن ہو جاتا تھا، سورج کی طرح وہ ہاتھ چمکتا تھا۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ لکڑی ایک معجزہ ہے۔ عجیب بات تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھی، فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی بہت کام کرتی تھی۔ اگر کسی جگہ کنویں میں پانی بہت اندر ہوتا تو لکڑی اتنی لمبی ہو جاتی، لکڑی کی سائز بڑھ جاتی، تاکہ ڈول کو اوپر لگا کر کے پانی کھینچ سکے۔ فرمایا جب بکریاں چراتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ بھیڑیوں سے بکریوں کی حفاظت کرتی تھی۔ فرمایا جب سو جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو یہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، جب اندھیرا ہوتا یہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ٹارچ کا کام کرتی تھی۔ اور فرمایا دو معجزے تو خود قرآن سے ثابت ہیں کہ سمندر میں اسی لاٹھی کو مارا تھا، 12 راستے بن گئے، اس وقت نصاب نہیں بنی۔ فرمایا اور یہ سمندر، اور جب پتھر پر مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹنے لگے۔ فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کس ایک معجزے میں 1000 معجزے تھے۔ اللہ، یہ لکڑی کا معجزہ ایک نہیں تھا، ہزاروں معجزات اس میں تھے۔ اور اللہ یہ واقعہ یہاں نقل کر کے اشارہ فرما رہے ہیں کہ ارے اس لکڑی میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جان والی بنے، پھر بھی ہماری قدرت کہ ہم نے اس میں جان ڈال دی، اس کو سانپ بنا دیا، تو کیا انسانوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یا ایک استدلال، یہ ایک بات یہ یہاں ذکر کی جائے کہ لکڑی، اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ لکڑی کو جب زمین پر مارا سانپ بن گئی، موسیٰ ڈرنے لگے، اسی کو واپس پکڑ لیا، لکڑی بن گئی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف نفع نقصان کسی میں نہیں ہے، نفع نقصان ہمارے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو جو لکڑی کام کی تھی وہی سانپ بن جائے، اور ہم چاہیں تو جو سانپ سے تم ڈر رہے ہو وہی کام کا بن جائے۔ نفع اور نقصان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، وہ بڑی نشانیاں یہی۔ اور پھر فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر نہیں مانا، جھٹلایا۔ اس لیے عجیب بات علامہ رومی نے لکھی ہے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، آ کے اورا اون مارا اون نیست۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا نفس ابھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہے۔ علامہ رومی تفسیر مثنوی شریف میں لکھتے ہیں میرا نفس ابھی فرعون سے کم نہیں ہے، وہ تو میرے پاس فرعون جیسی حکومت نہیں ہے، ورنہ میں بھی فرعون جیسا بن جاتا۔ اللہ اکبر، کتنی غضب کی بات کہی ہے۔ اس لیے کہ اس پوزیشن پر رہ کر اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے، غریبی میں اللہ کو یاد کرنا آسان ہے، حکومت پر آنے کے بعد اللہ کو یاد کرنا۔ حضرت عمر فاروق کے قصے جو ہم سنتے ہیں کہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے، یہ عمر ہی کا جگر تھا۔ میرے ہاتھ میں حکومت آئے تو پتا چلے کہ میں کیسا ہوں، وہ تو اس وقت پتا چلتا ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں تو سب کرتے ہیں، وہ تو میرے پاس مال نہیں ہے ورنہ میں غریبوں کی خدمت کرتا، ذرا 2 لاکھ دے دو پھر پتا چلے۔ اسی لیے علامہ رومی نے کہا میرا نفس ابھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اور پھر کہا اس نے فحشر ثم ادبر یسعی، بھاگنے لگا، فحشر فنادی، جمع کیا سب کو، فقال، اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا کہ فرعون کتنا چالاک ہے، یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں،
کہہ رہا ہے میں تمہارا بڑا رب ہوں. اشارہ تھا کہ اگر موسیٰ کا کوئی رب ہے تو ہے، لیکن وہ مجھ سے چھوٹا ہے. اللہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کا کوئی رب ہی نہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن سب سے بڑا تو میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ہے حکومت کا نشہ. اسی لیے حضرت اقدستانوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی کہ مسلمانوں کو حکومت ابھی نہیں مل رہی، اسی میں بلائی ہیں، اس لیے کہ یہ مشرک اور کافر حکومت پر بیٹھ کر غلط کام کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو مشرک ہیں. اگر کوئی مسلمان حکومت پر آ جائے اور وہ غلط کام کریں تو اسلام بدنام ہوگا. فرمایا گدھا لات مارے کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن شریف جب لات مارے تو سب کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مسلمان تو اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے. فقال، تو یہ ہے حکومت کا نشہ. بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. میں نے اسی لیے کہا یہ عمر ہی کا جگر تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا جگر تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر آنے کے باوجود اینٹ رکھ کر کے سو رہے حضرت عمر اپنے سر کے نیچے. اللہ، شاہ عبدالعزیز بڑے جو ہمارے حکمراں گزرے ہیں، کیا حال تھا، بڑی سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی، پھر بھی کیا حال. ان کی بچیاں باتیں کرنے کے لیے آئیں، رومال رکھ دیا اپنے منہ پر. بچیوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی میں نے آج لہسن اور پیاز سے دن گزارا ہے. اب فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اچھے اچھے کھانے کھائیں اور جہنم میں جائے؟ اللہ، اگر اس درجے کا کسی کا دل ہے وہ حکومت کی تمنا کرے، ورنہ تو چھوٹا موٹا رہنا ہی بہتر ہے. اس لیے فرمایا ان فی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت کے عذاب میں، دنیا کے عذاب میں. آخرت کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ اوریجنل عذاب تو وہی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس عذاب سے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرمایا اس میں بڑی نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرے، جو دل رکھتے ہوں، جو اپنے سینے میں پتھر نہ رکھتے ہو، جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہوں، ان کے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں ہیں. وصلی اللہ علیہ